السلام علیکم، اٹس می زہرا، اٹس می محتشم. تو گائز آج میں کچھ ڈفرینٹ لے کر آئی ہوں. ہمیشہ کی طرح روزانہ اپنا لائف اسٹائل آپ کو دکھاتی ہوں. نئے نئے ولاگس بناتے ہیں, نئی نئی جگہ پہ جا کے انٹرٹین آپ کو کراتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو انجوائمنٹ کی کافی چیزیں ہم دکھا چکے ہیں اپنے اس سے پہلے ولاگ میں. تو آج میں کچھ الگ اپنا ڈفرینٹ لے کر آئی ہوں. آج جو میں ایک ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ بہت اہم ٹاپک ہے. یہ ٹاپک وہ ہے کہ میری زبان پہ, آپ کی زبان پہ, ہم سب کی زبان پہ جو ایک ہی نام ہے اور وہ نام ہے دعا زہرا. دعا زہرا مہدی علی کاظمی. ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے, ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے, ایک نقطے نے خدا سے جدا کر دیا. سو گائز آج ہم دعا زہرا کے بارے میں بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آئے ہیں جس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آخر یہ دعا زہرا کے کیس کے پیچھے کون ملوث ہے, کیا ہوا اس کے پیچھے, کون لوگ انوالو ہیں, وہ واقعی گھر سے بھاگی تھی, بھگائی گئی تھی, کیا ریزن ہے. آج سب کے زبانوں پہ ایک ہی نام ہے دعا زہرا, دعا زہرا, دعا زہرا. تو ہماری ایک گیسٹ آئی ہیں جنہوں نے دعا زہرا کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ کری ہوئی ہے اور آج ہم آپ کو اس سے ملواتے ہیں. سو آج دعا زہرا کے ٹاپک کے لیے ہم نے کہا کیوں نہ ہم ایک نیا چہرہ آپ کے سامنے لائیں جنہوں نے دعا زہرا کیس میں بہت زیادہ ریسرچ کی ہے, بہت زیادہ, یعنی میں سمجھتی ہوں ہم سے زیادہ نالج ہے ان کے پاس, کیونکہ جو بھی اپڈیٹ آتی تھی وہ ساری اپڈیٹ وہ آ کے ہم سے ڈسکس کرتی تھی. ہم سب ایک گروپ کی صورت میں بیٹھ جاتے تھے اور وہ ساری اور گروپ ڈسکشن کرتے تھے. ہم سب اپنی اپنی رائے, اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتے تھے. تو میں نے سوچا کیوں نہ یہی گروپ ڈسکشن ہم آپ کے سامنے آن ایئر کریں, تو آپ کے مائنڈ میں بھی کتنے سوال ہوں گے دعا زہرا کو لے کے وہ سارے کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ ہمارے اس ولاگ سے. اور آپ بھی کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریے گا کہ ہو سکتا ہے میں بھی کہ کہیں ہم لوگ غلط ہوں اور ہو سکتا ہے کہیں ہمارا پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح ہو. میں نہیں کہتی, ہر انسان کا اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے, ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو ہماری سوچ کیا ہے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں, آئیے ہم ان سے ملواتے ہیں تفسیر زہرا. سو ہمارے ساتھ آ چکی ہے تفسیر زہرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو تفسیر زہرا یہ بتائیے کہ دعا زہرا کے میٹر میں آپ نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے, تو آپ کس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ آخر کار کے دعا زہرا کیس میں کون ملوث ہے؟ کیا یہ واقعی گھر سے بھاگی ہیں, بھگایا گیا ہے, یا یہ جسٹ ایک پروپیگنڈا ہے اپنے آپ کو فیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پیرنٹس نے کیا ہے؟ یہ کیا ہے آخر, اس کے پیچھے اتنے سوال ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ جی بالکل زہرا, ڈے ون سے جب یہ کیس منظر عام پر آیا, مہدی علی کاظمی صاحب نے سوشل میڈیا کے تھرو اپنی بیٹی کے لیے آواز اٹھائی. تو میں جب سے اس کیس کو دیکھ رہی ہوں اپریل سے, اور اب جولائی سٹارٹ ہو گیا ہے, 2.5 مہینے ہو گئے ہیں بچی کو اغوا ہوئے ہوئے, اور یہ کیس بیسیکلی اغوا کا ہے. بچی گھر سے نہیں بھاگی. میں نہیں سمجھتی 14 سال کی بچی اتنا بڑا اسٹیپ لے سکتی ہے, کراچی سے لاہور تک جا سکتی ہے. جو بچی اپنے گھر کی کونے تک نہیں جا سکتی, اپنی گلی کے کونے تک نہیں جا سکتی, ایک گلی سے دوسری گلی نہیں جا سکتی, وہ بچی 14 سال کی کراچی سے لاہور کیسے جا سکتی ہے؟ اور مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جگہ جگہ پر چیک پوسٹ ہیں ہمارے. اگر ہم ہائی وے بھی کراس کرنا چاہیں تو ہمیں ہائی وے پر بھی ایک پوسٹ نظر آتا ہے جہاں پہ ہمارا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. اور ایک اکیلی لڑکی کا کراچی سے لاہور جانا, کہ آپ کی عقل اس بات کو تصدیق کرتی ہے, تسلیم کرتی ہے کہ وہ جا سکتی ہے؟ اور اگر جا بھی سکتی ہے تو اس کو بیچ میں کتنے چیک پوسٹ آئے ہوں گے, کسی نے روکا کیوں نہیں؟ کسی CCTV فوٹیج میں, کسی ویڈیو میں اس بچی کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ وہ ٹیکسی ڈرائیور جس کا کہا جاتا ہے کہ وہ اس بچی کو, مطلب خدا کی قدرت اس دن ایسی چمکی, اللہ کی رحمتیں اس بچی پر ایسی نازل ہوئیں کہ بس وہ گھر سے نکلی اور اس کے لیے راستے ہموار ہوتے رہے. وہ نکلی, اس کو ٹیکسی ڈرائیور مل گیا, وہ ڈرائیور مل گیا جو لاہور کا تھا, وہ لاہور ہی جا رہا تھا, اور فری آف کاسٹ آن دا اسپاٹ وہ بچی کو یہاں سے کراچی سے لاہور لے گیا. کیونکہ دیکھیں ذرا, میں اور آپ بھی اگر ود ان سٹی, میں کہوں کہ ود ان سٹی بھی کیا, میں بلکہ کہوں ایک علاقے کے اندر ہی ہم اگر سفر کرتے ہیں تو راستے میں جو اگر بندہ رکشے والا ہو یا آپ جس بھی وہیکل پر ہوتے ہیں, وہ راستے میں پیٹرول کے لیے رکتا ہے تو وہ آپ سے چارج لیتا ہے کہ باجی آپ کرایہ دے دیں جو آپ سے میں چارج کروں گا, ٹھیک ہے نا. اب وہ بندہ کہتا ہے کہ 22 سے 25 ہزار جتنے کبھی اس کا بل بنا,
وہ اس کو اس وقت نہیں لیتا اس سے پیسے, کیونکہ دعا زہرا کے پاس پیسے نہیں ہوتے. وہ اس سے ریکویسٹ کرتی ہیں بابا جی سے, ٹیکسی والے ڈرائیور سے. ایک منٹ ابھی میں آپ کو اسٹاپ کروں گی. میرے مائنڈ میں جو ابھی ریسنٹلی ایک کویشچن آیا وہ یہ آیا ہے کہ ٹھیک ہے جو ڈرائیور ہے اس کے بارے میں بھی کسی نے پوچھ تاچھ کری کہ آخر وہ کون ہے, ان کا یہی تو بات ہے زہرا, ان کے بارے میں کسی نے بھی یہی تو بات ہے زہرا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی منظر عام سے غائب ہو چکا ہے. مطلب اس ٹیکسی ڈرائیور کو بھی نہیں ڈھونڈا جا رہا کہ بچی کس ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی. اس ٹیکسی ڈرائیور نے اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا ایڈوانس میں, اور وہ کہتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ لاہور جا کے مجھے پیسے ہی دیجیے گا. گاڑی بیچ میں کہیں نہیں رکی, کراچی سے لاہور تک وہ بچی کہیں نہیں اتری, نہ اس نے کچھ کھایا نہ کوئی پیا. اور ماشاءاللہ 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 اس دور میں ایسے بھی انسان ہیں کہ جو مطلب 14 سال کی جوان لڑکی, آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے حالات کیسے ہیں کہ ہماری ماں بیٹیوں کی ہماری عزتیں گھروں میں محفوظ نہیں ہیں. ایک کوشچن کرنا چاہوں گا, آپ نے کہا 14 سال کی بچی, اور اس کے ماں وہ لوگ کہہ رہے ہیں جس سے نکاح ہوا مولانا کہہ رہے ہیں کہ 17 سال کی بچی تھی, صحیح ہے, اور گھر والے کہہ رہے ہیں 14 سال کی, تو یہاں پر سچائی کیا ہے؟ دیکھیں محتشم کہ مہدی علی کاظمی صاحب جو نادرہ کے سارے ڈاکیومنٹس لے کر ڈے فرسٹ سے عدالتوں میں اور دیگر جگہوں پر گھوم رہے ہیں, میرے خیال سے آپ نے بھی شاید سنا ہوگا مختلف جگہوں پر دھرنا دیا گیا ہے. ایک فائل اس مجبور اور لاچار باپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کہ چیخ کر بول رہے ہیں کہ نادرہ کے ڈاکیومنٹس دیکھ لیں, بچی کا برتھ سرٹیفکیٹس دیکھ لیجئے, اور جہاں بچی پیدا ہوئی ہے وہاں کی ساری ریسپٹس ان کے پاس موجود ہیں. تو میں یہ پوچھوں گی کیا وہ ریسپٹس غلط ہیں, وہ ہسپتال جھوٹا ہے, یا یہ نادرہ کا سسٹم غلط ہے, یا تو نادرہ کا سسٹم بالکل ختم ہو جانا چاہیے جو کہ ورلڈ وائڈ ایک نام ہے, ایک حیثیت ہے نادرہ کا, کہ مطلب کیوں آپ نادرہ کو ریفیوز کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں, لیگل ڈاکیومنٹس ہیں, آپ ان کو کیوں مطلب سامنے نہیں رکھ رہے؟ ان کی کوئی سچائی نہیں ہے, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن دعا زہرا بھی تو خود آن ایئر آ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں 17 ایئرس کی ہوں. دیکھیں دعا زہرا اس وقت کسی کے قید میں ہے, دعا زہرا کو کڈنیپ کیا ہوا ہے, اور میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ مطلب دعا زہرا تو خیر 14 سال کی بچی ہے, میں اچھی خاصی عمر کی لڑکی ہوں, ٹھیک ہے. اگر مجھے بھی کوئی اغوا کرے گا یا مجھ سے بھی کوئی زبردستی کچھ کہلوانا ہوگا, میں اگر ابھی آپ کی کسٹڈی میں ہوں, جیسے کہ میرا اور آپ کا انٹرویو چل رہا ہے, میں اس وقت آپ کی کسٹڈی میں ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ مجھے جو کہیں گی میں وہ کہوں گی. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کی کسٹڈی میں ہوں. اگر میں نے کوئی اونچ نیچ کی یا آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کی تو میں آپ کو جواب دوں گی, میرا آگے کیا انجام ہوگا اس سے تو میں ڈروں گی نا. تو ظاہر ہے وہ جس گینگ میں ہے, محتشم دیکھیں وہ جس گینگ میں ہے وہ بہت بری طرح پھنس چکی ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کون سی ویڈیوز ریکارڈز کی گئی ہیں, اس کی کیا مطلب ایسا کون سا پوائنٹ ہے, ایسی کون سی چیز ہے جس کی بنا پر اس کو ڈرایا جا رہا ہے, اس کو دھمکایا جا رہا ہے, اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, اس کو اس کی فیملی کے لیے اتنا باغی بنا دیا گیا ہے کہ وہ میڈیا پر آ کر آن ایئر اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے, اپنے پیرنٹس سے ناخوش ہے, ان کو غلط بولتی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ دیکھیں وہ باپ ڈے 1 سے اس بات پر قائم ہے کہ میری بچی چھوٹی ہے, ٹھیک ہے نا, میری بچی 14 سال کی ہے, میری بچی مائنر ہے. یہ کیس مطلب ہائی کورٹ میں گیا, ہائی کورٹ نے بھی کوئی, آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ کا کیا بیان آیا, ٹرائل کورٹ میں بچی کو پیش کرنا تھا, نہیں کیا. لیکن آج کل کی جو صورتحال ہے, آج کل ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں تو ہر چیز جعلی بن جاتی ہے. اللہ سے کیسے ہیں یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں, قانون کی کیا آج کل چل رہی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن قانون پیسہ چلاتا ہے. لیکن دیکھیں جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, اور سچ کافی دنوں تک چھپ نہیں سکتا, آپ سچ کو نہیں چھپا سکتے. اور سب سے بڑی بات خدا کی ذات ہے, اگر ہم اس سے مایوس ہوئے, اگر ہم نے اس سے لو لگائی, اگر ہم اس پر امید کرتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ ہم کو نا امید نہیں لوٹائے گا. اور پہلے دن سے مہدی علی کاظمی اور دعا زہرا کی والدہ ان دونوں نے خدا سے لو لگائی ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ خدا کے آگے ہم نے پیش کر دیا ہے, اور ہم سچے ہیں, جھوٹ کو بے نقاب کر کے رہیں گے. اور ماشاءاللہ سے میری شاید آپ نے دیکھا ہو نہیں دیکھا ہو, بشرا شکیل, ماریہ سبطین, ماریہ علی اور مہرین سبطین, یہ جو 3 بندیاں ہیں انہوں نے بہت محنت کری ہے اس کیس پر. اور میں ان کی بلاگنگ دیکھ رہی تھی, میں ان کی چینلز دیکھ رہی ہوتی ہوں, روز ان کی جو نیو اپڈیٹس ہوتی ہیں میں وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جعلی بوگس میڈیکل رپورٹ بنا دی گئی تھی جس میں دعا زہرا کو 16 سے 17 سال کا بنا کر پیش کر دیا گیا تھا. لیکن کیس نے نیا رخ موڑ لیا ہے. اب کیس سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ نیو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے, جو کہ 11 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا, اور یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا. اور سچ کی جیت ہوئی, جیسے کہ میں نے آپ کو بولا تھا. آپ کو شاید پتہ ہو کہ آج رزلٹ آ گیا ہے.
دعا زہرا کی نیو میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے جس میں اس کو 14 سے 15 سال کے درمیان کی تصدیق کی گئی ہے. اور یہ کوئی خریدے ہوئے ڈاکٹرز نہیں تھے, یہ آغا خان کے ڈاکٹرز تھے, یہ پروفیسر تھیں ڈا میڈیکل کی. ان سب کی موجودگی میں پورا ایک بورڈ بیٹھا, والدین کی موجودگی اور سربراہی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور نئے اور میری صاحب نے جو اب لائر کیا ہے جبران ناصر صاحب, میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جبران ناصر صاحب بہت دل و جان سے تگ و دو کر رہے ہیں اس کیس کی, اور انشاءاللہ حق و سچ کی جیت ہوگی اور دعا مہدی کاظمی اور ان کی والدہ تک پہنچ جائیں گی. تو بے شک دیکھیں وہی بات ہوئی نا, جیت آخر میں سچ کی ہی ہوتی ہے. بے شک. تو آج ایک کوشچن اور میرے ذہن میں آیا ہے. پہلے آپ کر لیں. نہیں پہلے آپ کریں. پہلے ایک کوشچن میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ جو یوٹیوبرز ہیں جو جا رہے ہیں وہاں پر انٹرویو لے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ بھی ساری فیک ویڈیوز بنا رہے ہیں. جی بالکل, یہ تو حقیقت ہے کہ کچھ مطلب منتخب کردہ انہی لوگوں کی طرف سے, وہ جو جیسے ماریا علی کہتی ہیں کہ زندہ لاش اینڈ کمپنی, ظہیر اور اس کی جو فیملی ہے اس کو جو انٹرویو کرتے ہیں, اس کو جو انٹرویو دیتے ہیں وہ کچھ ہی یوٹیوبرز ہیں جن کو شاید خریدا ہوا ہے, یا مجھے نہیں پتا کہ وہ اس گینگ کا حصہ ہیں جو جاتے ہیں اور ان کی ویڈیوز لیتے ہیں, ان کے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں, اور ویری فرسٹ ڈے سے وہ لوگ ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہیں. جبکہ پورے سندھ کی, میں کیا پورے سندھ کی بلکہ نہیں پورے پاکستان کی کہوں تو ٹھیک ہوگا کہ 4 صوبوں کی سندھ کی پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی. اور زنیرہ ماہم میڈم, آپ کی تو کیا بات ہے, شاباش ہو آپ کو. میری دعا ہے کہ آپ کی بھی بیٹی ہو اور آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہو, تب شاید آپ کو پتا ہو اور احساس ہو کہ کسی کی بیٹی کے بارے میں بولتے ہیں تو کتنا برا لگتا ہے اور کتنا دکھ ہوتا ہے. اب اس ماں سے پوچھیے کہ جو دن رات روتی ہے اور اپنی بیٹی کے لیے سڑکوں پر نکل آئی تھی اور کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے, لیکن آپ کو ذرا بھی شرم نہیں ہے. آپ صرف اپنے چند پیسے کمانے کے لیے, اپنے ویوز بڑھانے کے لیے, اپنی چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ غلط سلط حرکتیں کر رہی ہیں, جو کہ آپ کو اب بند کر دینی چاہیے. کیونکہ اب حق کو سچ کی جیت ہو گئی ہے. اب سارے بھانڈے پھوٹنا شروع ہو گئے ہیں اور لسٹ میں آپ بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں. کیوں آپ کو جب پہلے دن سے پتا تھا کہ دعا زہرا کہاں ہے, کس حال میں ہے, کدھر ہے, آپ نے کیوں پولیس والوں کو اطلاع نہیں دی؟ یہ آپ نے اپنے چینل میں, اپنے بلاگ میں, اپنے یوٹیوب چینل پر بتایا ہے کہ مجھے پہلے دن سے پتا تھا. آپ نے بھی شاید سنی ہوگی, دیکھی ہوگی وہ ویڈیو, کہ پہلے دن سے ان کو پتا تھا. تو آپ کیوں 4 صوبوں کی پولیس کو ادھر سے ادھر دوڑا رہی تھی؟ آپ پورے مطلب پاکستان کو بیوقوف بناتی رہی. آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں بتایا ہمیں. مطلب آپ ملوث ہیں, آپ اس گینگ کا حصہ ہیں. اور دیکھیں محترم, یہ پورا ایک گینگ ہے اور اس گینگ کے پیچھے بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ظہیر جو اس پورے پاکستان کا داماد بنا گھوم رہا ہے, بنا ہوا ہے, ہاں اس کو پروٹوکول میں وہ بھائی صاحب اتنا پروٹوکول مطلب اتنا, اور وہ جو بچے جس کو اغوا کیا ہوا ہے اس کو ایسے لایا جا رہا ہوتا ہے مطلب کہ جیسے کوئی دہشت گرد ہے, کوئی طالبان ہے. مطلب کیا وہ بچی, کیا دہشت گرد کیا کر دے گی وہ بچی آ کے؟ 14 سال کی چھٹا گھر کی لڑکی, اس کو دونوں طرف سے لوگ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں. کے لیے آ رہی ہے وہ بچی تو بال کھولے ہوئے, ماشاءاللہ اتنا پیارا. لیکن زہرا اس کو بنایا گیا ہوتا ہے. آپ نے شاید 2 دن پہلے کی ویڈیو نہیں دیکھی کہ جس گھر میں دعا زہرا رہ رہی تھی اس گھر کی کیا حالت تھی. آپ نے شاید وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جس میں اسٹرانگ عظمیٰ نے پورا انٹرویو کیا تھا اور انہوں نے دکھایا کہ اس گھر کی کیا حالت ہے. اور جب دعا زہرا ڈیمانڈ کرتی ہے اپنی ساس سے اور ظہیر سے کہ مجھے نئے کپڑے لے کر دو, مجھے انٹرویو میں جانا ہے, تو وہاں کتنا ہلا بول دیتی ہیں اس کی ساس. بہرحال مالک مکان نے ساری ڈیٹیلز بتائی تھیں اور ان لوگوں نے مالک مکان کے ساتھ کیا حال کرا شاید آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا. اسٹرانگ عظمیٰ اور بشرا شکیل نے ہمیں کوریج دی تھی کہ پیچھے کیا حالات چل رہے ہیں. جیسا کہ دکھایا جا رہا تھا دعا زہرا ایک بہت لیوش لائف سٹائل گزار رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بس ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد دعا زہرا مہدی علی کاظمی کو ہینڈ اوور کی جائے, بچی گھر واپس آئے اور اپنی فیملی سے آ کر ملے. ہماری یہی دعا ہے. لیکن ان پیرنٹس کے لیے بھی میں بہت زیادہ داد دوں گی کہ جو ہار نہیں مان رہے. اتنے مطلب لوگ ان کے لیے کتنے بیڈ کمنٹس کر رہے ہیں. واقعی مہدی علی کاظمی ہیٹس آف ٹو یو, کیونکہ آج کل کے معاشرے کا اگر کوئی باپ ہوگا تو میں تو کہتی ہوں کہ وہ منہ چھپا کر گھر میں چھپ کر بیٹھ جائے گا, کیونکہ لوگ جینے نہیں دیتے, معاشرہ جینے نہیں دیتا. لوگوں نے کتنے تانے دیے مہدی علی کاظمی صاحب کو, یہاں تک کہ ان کی پرسنل لائف کو اتنا ڈسٹرائے کیا کہ آپ خود بھاگے تھے اس لیے آپ کی بچی بھاگی ہے, مکفات عمل ہے. اتنا ہرٹ کیا
उस आदमी को, उसकी रूह को इतना मजरूह किया गया कि उस आदमी ने लाइव आकर कुरान पाक को सर पे रख कर एक एविडेंस दिखाया, यहाँ तक कि माइयों की शादी, अपनी माइयों की बारात की, वलीमे की, एक चीज़ की उन्होंने एल्बम भी दिखाई हमसे, वीडियो भी शेयर की। अब बताएं कि वो आदमी कहाँ से भागा? अगर कोई भागा हुआ आदमी होगा, कोई भागकर शादी करेगा तो वहाँ बाराती होंगे, उसके ससुराली होंगे, या मेहंदी होगी या माइयों होगी। मतलब इतना झूठ, मैं कहती हूँ इतना झूठ ना बोलें, आप किसी को इतना जलील ना करें। लेकिन फिर भी मेहदी अली काज़मी ने हार नहीं मानी और आज भी वो हक और सच पर डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह उनकी जीत होगी। हम सब मेहदी अली काज़मी भाई के साथ हैं। बिल्कुल, बेशक उनके साथ हैं। कि फिर एक और चीज़ के मेहदी अली काज़मी की तरबियत पर एक सवाल उठा कि आपने कैसी तरबियत की कि आपने बच्ची को लैपटॉप दे रखा था, उसने पबजी के थ्रू ज़हीर को कांटेक्ट में लिया और दोनों बच्चे कांटेक्ट में आए, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं मानती हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा मेहदी अली काज़मी नहीं बल्कि पेरेंट्स का होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा उनका मिस हो गया कि वो मतलब नहीं रख पाए आए अपने बच्चे पर। ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं, गलतियाँ बड़ों से भी होती हैं, गलतियाँ बड़ों से भी होती हैं। आजकल जो ये गेम्स आ रहे हैं ऑनलाइन, उसमें ऐसा कुछ सिस्टम दिया हुआ है कि आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो, ऑडियो कॉल हो जाती है, मैसेजिंग हो रही होती है। हमें नहीं पता कि कौन सी ऐप हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। हमें अपने बच्चे पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। आजकल के गेम्स, आजकल की मैं कहती हूँ कि जो जनरेशन है उस पर हमें बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है। और देखें, और दूसरी बात ये कि आपने शायद सुना होगा कि बच्ची अपने बयान में बोलती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाना चाहती। जब उससे पूछा गया है कि क्यों नहीं जाना चाहती तो वो कहती है कि मेरे माँ बाप मुझे मारेंगे। मैं कहती हूँ अगर बच्ची को उसके माँ बाप जान से भी मार दें, उसके हाथ पैर तोड़ दें, उसका मुंह तोड़ दें, तो ये उनका राइट है। उन्होंने आपको पैदा किया है, वो आपके वालिदैन हैं, वो जो चाहे आपके साथ कर सकते हैं। इट्स नन ऑफ अदर बिजनेस। आप क्यों बच्ची को माँ बाप के हवाले नहीं करते हैं? कानून, कोई भी अदालत इस दुनिया की, ये इस बात पर मैं कहती हूँ कि डिनाई ही नहीं कर सकते कि आप एक माँ से बच्ची को ना मिलने दें। अदालत में बच्ची आई, आपने माँ से नहीं मिलने दिया। मेडिकल बोर्ड के लिए बच्ची आई, आपने माँ से नहीं मिलने दिया। मैं कहती हूँ कौन सी अदालत ऐसी है? पाकिस्तान के बाहर भी ले लें आप, आजकल का कोई कानून ऐसा नहीं है जो एक माँ को बच्चे से मिलने ना दे। यहाँ कहना चाहूँगी, कोई माँ बाप ऐसा नहीं करेंगे कि वो हाथ पैर तोड़ने के लिए, मारने के लिए अपनी बच्ची को वो इतने जतन करेंगे। और अगर मेहदी अली काज़मी साहब इतने ही जालिम थे तो वो आज तक अपनी बच्ची के लिए क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लड़ कहते जाए भाड़ में जाए, मैं क्यों अपनी अपनी बदनामी करवाऊँ, मैं क्यों अपना पैसा खर्च करूँ? मैं एक और बात बता दूं कि मेहदी आदमी कोई वेल ऑफ बंदे नहीं है, कोई हाई क्लास बंदे नहीं है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा है। कोई इतना नहीं कमाते, कोई इतनी आमदनी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हराम तरीके से पैसे कमाते, मतलब उनकी तो पर्सनल बहुत ज़्यादा बातें लीक हुई हैं उनकी, तो मैं क्या कहूँ कि वो बंदा है। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आजकल लोग कह रहे हैं उन्होंने ये फेम हासिल करने के लिए किया है कि वो किसी भी अदर्स कंट्री में जाएंगे और जाके वो बोलेंगे मेरी जान को खतरा है, तो जो भी अदर्स कंट्री है वो उन्हें पनाह दे देगी, अपनी पनाहगाह में ले लेगी। ये भी कुछ ऐसा देखें, आप और मैं भी दिमाग रखते हैं, अक्ल रखते हैं, शऊर रखते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। आप खुद बताएं कि सवाल मेरा बल्कि आपसे है कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। आप वरना अगर ऐसा हो रहा होता तो हर दूसरा बंदा ऐसे ही करके फेम हासिल करता और आउट ऑफ कंट्री चला जाता और वहाँ आराम से अपनी लेविश लाइफ गुजार रहा होता। तो ये सब फेक बातें हैं और इंशाल्लाह हक़ व सच की जीत होगी। हम मेहदी अली काज़मी भाई के साथ हैं। अल्लाह उनको सब्र दे, उनको इस्तकामत दे और दुआ ज़हरा जल्द अज जल्द वापस आए और अपने पेरेंट्स के साथ हंसी खुशी रहे इंशाल्लाह। सो गाइस, आपने सुना तफसीर ज़हरा जो कि हमारी गेस्ट थी, उनसे हमने दुआ ज़हरा के मामले में बहुत ज़्यादा डिस्कशन की और काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हमारे माइंड में भी थे वो ज़्यादातर क्लियर हो गए। होपफुल कि आपके भी जो पॉइंट्स होंगे, कुछ सवालात होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। और बाकी और भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना ना भूलें। दुआ ज़हरा के जो वालिद और वालिदा हैं, वाकई उनकी हालत हम लोगों से देखी नहीं जा रही, क्योंकि जितनी भी उनकी वीडियोस वगैरह आती हैं हम लोग उनकी वीडियोस देख के भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। किस तरह से वो बेचारी माँ रो रही होती है अपनी बेटी से मिलने के लिए, देखी जाती है, बिल्कुल नहीं देखी जाती उनकी माँ। तो उनके लिए एक अशार ये कहना चाहूँगी, ये ज़िंदगी ऐसी तो ना थी है रब्बे जलील कि ज़िंदा लोग तरसते हैं ज़िंदगी के लिए। हमें ये सोच मिलती है कि देखिए ये ज़िंदगी कितनी कीमती है कि कुछ लोग ज़िंदा होने के बावजूद भी उन्हें ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। आज हमारे पास कितनी नेमतें हैं अल्लाह ताला की दी हुई, फिर भी हम नाशुक्रापन करते हैं।
हमारे पास कितना कुछ है, हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं। सही, हमारे रिश्तेदार हैं, हम आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। एक उन लोगों से देखें कि जिनकी बेटी उनसे दूर हो गई है और वो अपनी बेटी से मिलने के लिए क्या क्या जतन नहीं कर रहे। आज लोग उनका साथ दें, उनके साथ खड़े हों, लेकिन उसके बदले उनको बैड कमेंट्स किए जा रहे हैं, उनके लिए तरह तरह की बातें की जा रही उनको हैं, तोड़ा जा रहा है। असल में तोड़ा वो जा रहा है। एक मजबूत बाप है जो चट्टान की तरह अपनी बेटी के लिए खड़ा हुआ है। बिल्कुल। लोगों की कोशिश है कि उसको तोड़ दिया जाए, उनको तोड़ा जा रहा है बिल्कुल मेहदी अली तोड़ दिया काज़मी को, जाए। अपने जी, जी। लफ्ज़ों से, अपने जज्बातों से, अपने कामों से। तो बस इसी पे ही हम अपना ये व्लॉग एंड करते हैं। और आखिर में ये शेर आपकी नज़र करते चलूँगी, फ़कीराना आए सदा कर चले, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अल्लाह हाफ़िज़।